الحمد للہ نحمده ونصلی وسلم علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا على رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا خود پوچھے بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالی جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس رب کریم کا اس امت پر احسان عظیم ہے کہ جہاں اس نے بے شمار نعمتوں کا نزول فرمایا، وہیں اس امت پر ایک ایسے ماہ اور خصوصی طور پر اس ماہ میں ایک ایسا شب عنایت فرمایا جو تمام راتوں سے افضل ہے، جس کے بارے میں جسے شب بارات بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے۔ شب کا معنی رات اور برات کے معنی نجات، آزادی، چھٹکارا، جہنم سے آزادی اور جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے شب بارات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس آیت کی عظمت و فضیلت، قرآن مقدسہ کی آیات، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، صوفیاء کرام، بزرگائے دین کے اقوال سے ظاہر ہے۔ حضرت ابو امامہ باحلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر یہ فضل فرمایا کہ 5 راتیں ایسی عنایت فرمائی جس میں ان کی دعا مقبول ہوتی ہے، کبھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ پہلی رات رجب المرجب کی پہلی رات ہے، پھر فرمایا کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات، پھر عیدین یعنی عید الفطر اور نحر کی رات اور جمعے کی رات۔ اس کے علاوہ احادیث کریمہ سے فضائل ظاہر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے اور شعبان آب پاشی کا مہینہ ہے اور رمضان المبارکہ یہ پھلوں کے تراشنے کا مہینہ ہے۔ ایک مقام پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شعبان پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شب ایسی بھی عنایت فرمائی جس کے بارے میں مشکات شریف کی حدیث ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک رات ایسی بھی آتی ہے جس رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، حل من مستغفر، کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی جہنم سے آزادی چاہنے والا، فاغفر لہ، کہ میں اس کی بخشش کر دوں، میں اسے جہنم سے آزاد کر دوں، میں اس کی مغفرت فرما دوں۔ حل من مسترزق، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق میں کشادگی چاہنے والا، ہے کوئی رزق میں اضافہ چاہنے والا، فارزقہ، کہ میں اسے رزق عطا فرماؤں، کہ میں اسے رزق میں وسعت عطا فرماؤں، کہ میں اس کے رزق میں کشادگی عطا فرماؤں۔ حل من مبتلی، ہے کوئی مصائب میں مبتلا، فاعافیہ، کہ میں اسے عافیت دے دوں، اسے مصائب سے چھٹکارا دے دوں۔ حل من قضا، حل من قضا، ہے کوئی ایسا حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے، صبح صادق نمودار ہو جاتی ہے۔ تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ ہے کوئی طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں،
ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی فلاں چاہنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ یہ امت محمدیہ کی خاص ہے، اور اس رات کے فضائل و مناقب میں یہ واقعہ بھی سنتے چلے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے گزر ایک پہاڑی پر ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر ایک سفید، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بالکل انڈے نما دودھ سے زیادہ سفید پتھر ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو دیکھ کر تعجب کیا کہ الہ العالمین، اتنا خوبصورت پتھر۔ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ندا آئی، اے عیسیٰ، اگر تو اس پتھر کے اندر دیکھ لے تو تجھے اور زیادہ تعجب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی، الہ العالمین، اس پتھر کے اندر کیا ہے مجھے دکھائی جائے۔ وہ پتھر شق ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص خوبرو نوجوان پتھر کے اندر بیٹھا محو عبادت ہے۔ اس کے دائیں جانب ایک انگور کا درخت ہے جو پھلوں سے لدا ہوا ہے، اور بائیں طرف ایک نہر جاری ہے۔ جب اسے بھوک لگتی تو انگور کھا لیتا، پیاس لگتی تو اس نہر سے پانی پی لیتا اور عبادت میں مستغرق ہو جاتا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے شخص تو کون ہے اور کب سے یہ عبادت کر رہا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی امت ہوں، اور 400 سال سے میں اسی طرح عبادت میں مستغرق ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ اتنی عبادت کوئی اور دوسرا نہیں کر سکتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ندا فرمایا، اے عیسیٰ، میرے محبوب کی امت میں ایک رات ایسی آنے والی ہے کہ اگر اس میں 2 رکعت نماز پڑھ لے تو ان 400 سالوں کی عبادت سے بڑھ کر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ اس شب میں بھی ہم عبادت و ریاضت کرنے کے بجائے فضولیات میں لگے ہوتے ہیں۔ کبھی موٹر بائک کے ذریعے سے یوں ہی سڑکوں پر مٹر گشتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی آتش بازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ آتش بازی یہ سراسر فضول خرچی ہے، اسراف ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن مقدسہ کی آیت ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ ہرگز فضول خرچی نہ کرو۔ اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، بے شک فضول خرچی کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کا بھائی قرار دیا گیا۔ اور آگے ارشاد ہے، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَافُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ کیسے ناشکرا ہے؟ کیونکہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلم الملائکہ قرار دیا تھا، فرشتوں کا استاذ مقرر کیا تھا، لیکن ناشکری کر کے مردود بارگاہ ہوا۔ فضول خرچی کرنے والے کی حالت بھی ایسے ہی ہے شیطان کی مثل، جس طرح وہ ناشکرا ہے ویسے ہی رب کی نعمت کو فضول خرچی میں اڑا دینے والے، آتش بازی کرنے والے، پٹاخے جلانے والے، یوں ہی ادھر ادھر مٹر گشتی کرنے والے، یہ بھی شیطان کے بھائی قرار دیے گئے۔ تو پتہ چلا کہ اس رات میں عبادت و ریاضت کرنی چاہیے، لہٰذا اس مبارک رات میں ہمیں چاہیے کہ کثرت سے دعائیں کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، خدا کریم کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں پیش کریں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، اور سب سے اہم یہ کہ ایمان پر خاتمے کی دعا کریں۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی مبارک رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلاب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ اپنے بندے کی مغفرت فرماتا ہے۔ اب اس حدیث پاک پہ آپ غور کریں، بنو کلاب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ کیوں فرمایا؟ چونکہ قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں جس قبیلے میں تھی وہ بنو کلاب کے اندر تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ 50,000 سے زائد بکریاں اس قبیلے کے اندر تھی۔ ایک بکری کے بال اگر آپ شمار کرنا چاہیں تو شمار نہ کر سکیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلاب کی یعنی 50,000 سے زائد بکریوں کے بالوں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ
کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ رات ہے کہ جس میں آئندہ سال جتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں اسے بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور جتنی موتیں واقع ہونے والی ہے اسے بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور جتنے لوگوں کو رزق میں کشادگی ملنے والی ہے اسے بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور جن کے رزق میں تنگی ہونے والی ہے اسے بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کریں، چونکہ ایک عام طور پہ بھی انسان اپنی عقل کے ذریعے سے بھی سوچے۔ ایک مثال کے طور پر یوں سمجھ لے کہ اگر اسکول کے طالب علم ہو یا مدرسے کے طالب علم ہو، خواہ وہ کتنا ہی شریر کیوں نہ ہو، خواہ وہ کتنا ہی شرارت کیوں نہ کر رہے ہوں، جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ٹیچرز کلاس میں آنے والے ہیں، ہمارے مدرس درسگاہ میں داخل ہونے والے ہیں، تو فوراً وہ کتابوں کی روگردانی شروع کر دیتا ہے، تاکہ جب میرے استاذ کی نظر پڑے تو اس حال میں پڑے کہ میں کتاب پڑھ رہا ہوں، خواہ وہ کتنا ہی شرارت کیوں نہ کر رہا ہوں۔ تو اس سے بھی ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی جس وقت اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے رزق کی فراہمی فرما رہا، ہماری گناہوں کی بخشش فرما رہا، اس وقت ہمیں اس کی عبادت و ریاضت میں اللہ تبارک و تعالی اس حال میں ہمیں دیکھے کہ ہم اس کی عبادت و ریاضت میں لگے ہوئے ہیں، اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، فضولیات میں برباد نہ کریں۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس رات کو بنو کلاب کی بکریوں کی بالوں سے زیادہ تعداد میں بندوں کی بخشش ہوتی ہے، اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ ان کی بکریوں کے بالوں کی تعداد شمار کی جائے، بلکہ کثرت مراد ہے۔ لیکن اس کثرت کے ساتھ ساتھ حدیث شریف ختم نہیں ہوئی، بلکہ آگے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں بھی جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی کثرت کے ساتھ بخشش فرماتا ہے، چند اشخاص ایسے ہوں گے جن کی بخشش نہیں ہوگی، جن کی بخشش نہیں کی جائے گی۔ اب دیکھیں اور غور کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ کہیں ہم بھی ان رجسٹر میں شامل تو نہیں، اس فہرست میں ہمارا بھی نام تو نہیں ہے جن کی بخشش نہیں ہونے والی۔ پہلی چیز فرمایا جادو کرنے والا، جو جادو کرنے والا ہو اس کی بخشش اس رات کو نہیں کی جاتی ہے۔ جادو کیا ہے؟ اللہ کے مخلوق کو پریشان کرنے کا ایک ذریعہ ہے، چونکہ اس کے ذریعے سے مخلوق کو پریشان کی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ایک قنبہ قرار دیا ہے، فرمایا کہ میرے قنبے کی مانند ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہرگز نہیں پسند نہیں کہ اس کی مخلوق کو پریشان کی جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ بھی فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد لے رہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ایک دوسری کی مدد کرے، بلکہ ایک مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ای الناس احب الی اللہ، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخص اللہ کے نزدیک کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ ینفعہم للناس، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ لوگوں میں وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش، جو انسانوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو، یعنی جس کے ذریعے سے انسان کے کام بنتے ہو، وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ نہ تو یہ فرمایا کہ نمازی، نہ روزے دار، نہ حاجی، نہ زکوٰۃ دینے والے، بلکہ فرمایا کہ جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچتا ہو وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ جادو کرنے والے یعنی اللہ کے مخلوق کو پریشان کرنے والے کی بخشش اس رات میں نہیں کی جاتی۔ دوسری چیز فرمایا گیا کہ شراب کا عادی، نشہ کرنے والا، جو نشے میں رہتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش اس رات کو نہیں ہوتی۔ جہاں اتنے گناہ گار کی بخشش ہوتی ہے وہاں ان نشہ کرنے والوں کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی۔ اگر ہمارا بھی اس فہرست میں نام ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان چیزوں سے توبہ کرے سچے دل سے، اور اس رات کے آنے سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی معافی طلب کرے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ والدین کا نافرمان، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، قرآن مقدسہ کا حکم ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ صرف اپنے اللہ کی عبادت کرو،
وبالوالدین احسانا، اپنی عبادت کے بعد فوراً فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس کے بعد ارشاد ہے آگے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی منزل کو پہنچ جائے، بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو ہرگز ہرگز ان سے اف تک نہ کہو، یعنی بلند آواز میں ان سے بات نہ کرو۔ کس طرح بات کرو؟ خود رب کائنات کا ارشاد ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے جب بات کرو تو نرمی کے ساتھ بات کرو، ان سے جب بات کرو تو نرمی کے ساتھ بات کرو۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے پاس جب کھڑے ہو تو ادب کے ساتھ اپنے بازو کو جھکا کر کھڑے۔ تو اس رات میں جو والدین کی نافرمان ہیں، جن سے والدین ناراض ہیں، ان کی بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہے۔ اگر تمہارے والدین تم سے راضی ہوں گے تو رب راضی ہوگا، تو جنت تمہارے لیے، اور اگر تمہارے والدین تم سے ناراض ہیں تو رب کی ناراضگی ہے، اور جب رب ناراض ہے تو جہنم ہے تمہارے لیے۔ پتہ چلا کہ والدین کی رضا میں تمہارے لیے جنت ہے اور والدین کی ناراضگی میں تمہارے لیے جہنم ہے۔ تو والدین کے گستاخ کی معافی نہیں دی جاتی ہے اس رات میں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والے، رشتوں کو توڑنے والے کی بخشش بھی اس رات میں نہیں کی جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیوس کی مغفرت بھی اس رات میں نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دیوس کیا ہے؟ فرمایا دیوس اس بے غیرت کو کہتے ہیں کہ جسے اس بات کی فکر نہیں رہتی کہ ان کے گھر کی عورتوں، ان کی بیٹیوں، ان کی بہن، ان کی ماؤں، ان کی بیویوں سے کون ملتا ہے، کون باتیں کرتا ہے، اس بات کی انہیں غیرت نہیں رہتی، ان کی فکر نہیں رہتی، اپنے گھر کی عورتوں کا وہ خیال نہیں رکھتا، اس کی بھی اس رات کی بخشش نہیں ہوگی۔ اب اس حدیث کی روشنی میں ہمیں غور کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہیں اس فہرست میں ہمارا بھی شمار تو نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی تعداد میں اس رات میں بخشش فرماتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس رات میں ہم اس فہرست میں شامل تو نہیں ہیں۔ اگر ہے تو سچے دل سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ ہاں، فضول خرچی اس صورت میں ہوگی جبکہ یوں ہی سڑکوں پہ مٹر گشتی کرتے چلے، یوں ہی گھومتے چلے، بیزا ادھر سے ادھر گشت کرتے چلیں۔ ہاں، اولیاء کرام کے مزارات کی زیارت، اولیاء کرام کی مزاروں کی زیارت کے لیے اگر جاتے ہیں تو یہ مستحسن ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ سے ثابت ہے، جیسا کہ ایک مشہور حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بستر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پائے تو آپ اٹھ کر جنت البقیع کی طرف نکلی تو دیکھا کہ آپ نے جنت البقیع میں آپ اصحاب بدر کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں۔ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دیکھا، فرمایا اے عائشہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی امید رکھتی ہو؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے آپ کو اپنی بستر پر نہ پایا تو مجھے خیال آیا کہ آپ کسی اور زوج محترمہ کے پاس گئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ رات 15ویں شعبان کی رات تھی، تو پتہ چلا کہ اس رات کو اولیاء کرام کے قبروں پر جانا، اپنے خاندان کے مرحومین کے قبروں پر جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ ایک اور حدیث کریم میں آیا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا، فزوروها، تو اب اس کی زیارت کرو، فإنها تزہد فی الدنیا، کیونکہ وہ دنیا میں زہد کا سبب ہے، دنیا میں تقوی کا سبب ہے۔ جب تم قبر کی زیارت کرو گے، قبر کے پاس جاؤ گے تو تمہیں بھی اپنی آخرت کی یاد آئے گی، تمہارے بھی اندر بھی اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ وَتُذَكِّرُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت کی یاد دلاتی ہے، یعنی قبر کا دیکھنا کہ انسان کی آخرت کی یاد دہانی کے لیے ہے، تو قبروں پہ جانی چاہیے۔ ایک اور حدیث کریم میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مسلم نے روایت کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی المقبرہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس تشریف لائے، فرمایا السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور انشاءاللہ
ہم جلد ہی تم سے ملنے والے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وَدِدْتُ أَنَا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں سے میں ملاقات کروں، میری یہ خواہش ہے، میری یہ آرزو ہے کہ اپنے اخوان کی میں دیکھوں، اپنے اخوان سے میں ملاقات کروں۔ صحابہ اکرام نے عرض کی قالوا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے اخوان نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، تم تو میرے صحابہ ہو، وَإِخْوَانِنَا الَّذِينَ لَمْ يَعْدُوا بَعْدَ، اور میرے اخوان تو وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے میری زیارت نہ کی ہوگی، جنہوں نے میرا زمانہ نہ پایا ہوگا، جس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، اس کے باوجود وہ میرے نقش قدم پر چلتے ہوں گے، میری بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزارتے ہوں گے، میرے طریقے کو اپنائے ہوئے ہوں گے، وہ میرے اخوان ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اخوان کے منتظر رہوں گا۔ آج ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہو جائے، لیکن ہمیں یہ آرزو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خود ان کا منتظر رہوں گا، میری تمنا ہے ان سے ملنے کی، میں حوض کوثر پر ان کا انتظار کروں گا، بشرطے کہ اخوان تو بنے، بشرطے کہ اخوان بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی کو اپنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارا منتظر ہوں گے، لیکن بشرطے کہ ہم اخوان بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ انہیں پہچانیں گے کیسے؟ دیکھیے کتنی پیاری بات بتائی گی، کہا یا رسول اللہ آپ انہیں پہچانیں گے کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتائی، ایک علامت بتائی کہ اگر ہزاروں سیاہ گھوڑے ہوں ان میں ایک سفید گھوڑا ہو، یا ایک سیاہ گھوڑا ہو جس کی پیشانی پر سفید نشان ہو، کیا تم اسے پہچان نہیں لوگے؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ہم اسے ضرور پہچان لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اخوان کی علامت یہی ہوگی کہ آثار وضو سے ان کی پیشانی چمک رہی ہوگی، وضو کے آثار سے، عبادت کے آثار سے ان کی پیشانی پر چمک ہوگی، یہ اس کی نشانی ہے۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں، غور کریں کہ دیکھیں کہ ہماری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت و عبادت کے مطابق ہے یا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے یا نہیں۔ ہم اپنا غور کریں اور محاسبہ کریں، دیکھیں۔ لیکن آج ہماری ساری عبادتیں اسی وقت نظر آتی ہے جب کوئی مصائب آتا ہے، جب کوئی پریشانیاں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، کہ انسان کو جب پریشانیاں پہنچتی ہے، انسان کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، لجنبه لیٹے لیٹے، او قاعدا کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، او قائما کھڑے کھڑے، یعنی لیٹے ہو، بیٹھے ہو، کھڑے ہو، ہر حال میں وہ مجھے پکارتا ہے، اور اتنا پکارتا ہے، اتنا پکارتا ہے کہ میری رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ مر، تو جب ہم اس سے اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، مرہ تو وہ چل دیتا ہے، جب مصیبتیں دور ہو جاتی ہے تو وہ چل دیتا ہے۔ اور کیسے چل دیتا ہے؟ کہ لم يدعنا الى ضر مسہ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کبھی مجھے پکارا ہی نہیں تھا۔ کیا جیسے ہماری حالت ایسی نہیں ہے؟ ہمیں اللہ کی یاد اسی وقت آتی ہے جب ہم پر کوئی مصیبت آئے، جب ہمارے اوپر پریشانیاں آئے۔ آج پورے مسلمان، پوری امت جو پریشانی میں ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسلام کے، شریعت مصطفیٰ کو، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پش پشت ڈال دیا، اور ہم غیروں کے طریقے ہم نے اپنا لیے، اسی لیے پریشانی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مبارک رات میں زیادہ سے زیادہ اپنی گناہوں کی توبہ کریں، اپنی مغفرت چاہیں، اور اس رات میں عبادت و ریاضت جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے کریں۔ اس رات میں چونکہ لوگ عبادات میں صلاۃ و تسبیح بھی پڑھتے ہیں، میں اس کا بھی طریقہ آپ کو بتاتا چلوں، اور اس کے فضائل بے شمار ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے چچا جان، کیا میں آپ پر احسان نہ کروں، کیا آپ پر بخشش نہ کروں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ ضرور۔
آپ نے فرمایا کہ 4 رکعت نماز تم اس طرح پڑھو تو تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، تمام اگلے اور پچھلے گناہ تمہارے بخش دیے جائیں گے۔ اس کے بعد ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس کے طریقہ صلاۃ التسبیح کی، فرماتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت کی جائے، سب سے پہلے ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر الحمد شریف پڑھیں، الحمد شریف کے بعد سورت پڑھیں، اس کے بعد جب رکوع میں جائیں سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے بعد رکوع میں جائیں سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، پھر رکوع سے قیام میں آنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں تو سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے کے درمیان جب بیٹھیں جلسے میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں، پوری ایک رکعت کے اندر 75 تسبیح ہوئی، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، چونکہ دوسری رکعت میں ثنا پڑھنی نہیں ہے لہٰذا کھڑے ہوتے ہی 15 مرتبہ پڑھیں، پھر حسب دستور اسی طریقے سے ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ نماز پڑھی اس کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کو یہ نماز روزانہ پڑھنی چاہیے، اگر روزانہ نہ ہو سکے تو کم از کم ہفتے میں ایک بار پڑھنی چاہیے، اگر ہفتے میں بھی نہ پڑھ سکا تو مہینے میں ایک بار پڑھنی چاہیے، اگر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکا تو سال میں اسے ایک بار پڑھنی ہی چاہیے، اور جو سال میں بھی نہ پڑھ سکے اس کے لیے کم از کم کم ترین درجہ یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ اس کے بے شمار فضائل آئے ہیں۔ عام طور پر لوگ صلاۃ التسبیح شعبان کے 15ویں شعبان کی رات پڑھتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو اسلامک طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد